الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی محترم شفیع امم سراپائی جود و کرم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل۔ ایک فضیلت میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 500 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے کبھی تنگ دست اور مفلس نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ ہی پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ناشکری، نعمتوں کی ناشکری کرنا۔ آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شمار، میں بھی پچھلے دنوں بھی میرا یہی موضوع چل رہا ہے، جس کا شمار ہم نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اندھے سے پوچھیں اس کی قدر ہیں جی۔ زبان، گنگا ہے، زبان والا اس کی قدر نہیں کر پاتا، بکواس، گالیاں، غیبتیں، چغلیاں اور نہ جانے کیا کچھ اپنی زبان سے گانے پتہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا۔ اللہ نے کان دیا ہے، اچھی چیزیں سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پکڑیں اس سے یار، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیں اس میں ہمارے ہاتھ بھی شامل ہو رہے ہیں، زبان قرآن پڑھے گی، آنکھ قرآن دیکھے گی، برکتیں برکتیں یار، نعمتیں ہی نعمتیں۔ اور ان کا شکر گزاری یہ کہ ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کریں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا اپنی کتاب میں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو ہماری فضول گوئی کی عادت نکلے گی تو شکر گزاری شروع ہو جائے گی۔ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہماری زبان تر رہے گی، شکر گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے؟ اس کے اوپر اترائے نہ جو نعمتیں ملی ہیں، اس کے اوپر پھولے نہ سمائیں۔ اگر اس کی ناشکری کوئی تو یہی آپ کے لیے وبال جان بن سکتی ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان بن سکتی ہے۔ بارش کیا ہے جی؟ اب بولو تو صحیح، آپ پوچھو نا، آج کل بارشیں نہیں ہو رہی، ابھی بارش ہوئی تو ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے یہ؟ نعمت ہے بہت بڑی۔ اب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہی نعمت زحمت بن جاتی ہے ہمارے لیے، وبال جان بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، جو تھوڑی نعمتوں کا، میرے پاس اتنا بڑا کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے میرے پاس زیادہ، بنگلے زیادہ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا تو دیا رب نے۔ جو بظاہر تجھے تھوڑا نظر آ رہا ہے بہت ہے، جو ہمیں بظاہر تھوڑا نظر آتا ہے یہ بہت ہے۔ کسی غریب کو کہنا، مثال کے طور پر غریب سے مراد جس کے پاس پیسے سے کم ہو، اس کو کہنا جناب اللہ کی راہ میں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اور اللہ کے بندے 1 روپیہ دے دے تو لازمی تو نہیں کہ جناب تیرے پاس کروڑ روپیہ ہوگا تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ دے گا، اور تیرے پاس جتنے ہیں اس میں سے تھوڑا سا دے دے۔ اچھی بات کرنا بھی تو صدقہ ہے، مسلمان کو رستہ دکھانا صدقہ، مسلمان کے راستے میں، یعنی کہ راستے میں جو ایسی خاردار چیز ہے، جھاڑی ہے، کچھ ہے، کوئی رکاوٹ والی چیز ہے، اس کو ہٹا دینا، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں جناب ہمارے پاس مال و دولت اسباب زیادہ ہوں گے تو اس میں سے پھر ہم دیں گے نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 10 روپے دیے نا، اس میں سے 1 روپیہ دے دو اللہ کی راہ میں، کیا پتہ وہ لاکھوں سے بھی زیادہ بڑھ جائیں۔ جی ہاں، ایسے روایات میں مضمون موجود ہے۔ بہرحال فرمایا، جو تھوڑی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا
شکر ہے. اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے. اللہ اکبر. اور ان کو بیان نہ کرنا اور انہیں بیان نہ کرنا ناشکری ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا نہ بیان کرنا کیا ہے؟ ناشکری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے کی توفیق ملی وہ نعمتوں کی زیادتی پر محروم نہ ہوگا. یعنی کہ نعمتیں اس کو اور زیادہ ملیں گی، محروم نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. جسے توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی وہ توبہ کی قبولیت سے محروم نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. پیارے اور محترم اسلام. تیسری حدیث مبارکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو ان سے شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے. میرا شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرنے کا مطالبہ فرماتا ہے. جب وہ شکر کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمت اور زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور جب وہ ناشکری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، اور وہ ان کی نعمت کو ان پر عذاب بنا دیتا ہے. آخری حدیث مبارکہ سنیے، سنن ابو داؤد میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی. وہ کیا دعا ہے؟ ہمیں بھی مانگنی چاہیے. میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں یہ ضرور دعا مانگا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یعنی اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی ناشکری کرنے سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مالک کریم یا ارحم الراحمین ادنا سے حاضری قبول فرما، اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. پنجگانہ نماز باجماعت تکبیری اولا کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرما. ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا ارحم الراحمین. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل اے پاک پروردگار ہماری بیماریاں دور فرما، قرضہ داریاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمہ بازیاں دور فرما، بے اولادیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین بچے بچی امتحانات دے رہے ہیں، اے اللہ کامیابی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم سے دنیاوی امتحانات کے ساتھ ساتھ اخروی امتحانات کی بھی یا اللہ ضرور کامیابی عطا فرما. اے پاک پروردگار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ مکہ مدینہ کے بعد اب حاضری نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں نماز کی حالت میں ایمان و عافیت کے ساتھ جلوہ محبوب میں شہادت کی موت نصیب فرما. جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. مالک کریم یا ارحم الراحمین اے پاک پروردگار محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارے جلان رضا کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.